بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیات 109 اور 110 صفحہ 16 سی، یعنی یہ ہے سبق نمبر 16 سی۔ ہم نے شروع کیا پہلے پارے سے سورۃ الفاتحہ، اس میں ہدایت کی دعا مانگی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی جس میں ہدایت کا ذکر ہے، یعنی پہلے تو ہدایت کا ذکر ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے نیکسٹ 12 پیجز ہے، جس میں بنی اسرائیل نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ ہم ہیں اس وقت 16ویں صفحے پر اور اس کے اشارات ہیں نسخ و نسیان آیت کا۔ کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو ہے؟ اور مختصر کیا ہے یہ ہے نسخ سوال خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت جوڑ سکتے ہیں آپ یاد رکھنے کے لیے، نسخ پر سوال اور خواہش اور جنت علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا اشارہ خواہش اہل کتاب کی۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ وہ غلط سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہ چلیں، اور ایک طرح سے یہود کو بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ اب بات ہے خواہش اہل کتاب کی۔ کیا ہے اس میں مضمون؟ یہ ہے کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ تم کو پھیر دیں۔ تو اس سے جو ہم اسباق لے سکتے ہیں، لوگوں کے منفی رویے کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت و طاقت کو ضائع مت کیجیے۔ کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر توجہ دیجیے، اور اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ علم۔ اس میں نئے الفاظ ہیں 0011000، بہت کم۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ چاہا بہت سے اہل کتاب نے کاش کہ وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں یا کفر کی حالت میں، حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں سے، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق۔ ودہ یعنی چاہا، کثیر بہت سو نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا ہے، لو یردونکم کاش وہ لوٹا دیں تمہیں، من بعدی یعنی بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، یعنی تمہارے ایمان کے بعد تم کو لوٹا دیں کفارا کفر میں، یعنی یہاں پر روانی کے حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا کفر میں۔ حسدن حسد کرتے ہوئے، من عندی یعنی سے، من عندی انفسہم اپنے دلوں سے، وہ حسد ہے ان کے دلوں کا، من بعدی بعد ما تبینہ اس کے کہ واضح، اس کے کہ یعنی بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، یعنی اس کے بعد کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے الحق حق۔ اہل کتاب حسد کیوں کرنے لگے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں ان کی ایک امتیازی اور قائدانہ حیثیت تھی، لیڈرشپ تھی، وہ کتاب والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ رسول انہی میں سے کوئی ایک ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا ہوا؟ ان کو حسد ہو گیا، اور اس میں کیا کیا انہوں نے؟ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے وہ اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ورنہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی گئی تعلیمات کی عظمت، ان کی سچائی، ان کو فضیلت اور اس کی فضیلت کو جان چکے تھے۔ وہ ان کو حسد اس وجہ سے تھا کہ مسلمان ایک با اختیار اور با عزت معاشرہ بن کر ابھر رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے جو صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرے، کیوں کہ وہ قیادت کے رتبے سے محروم ہو گیا ہو۔ ایسے انسان کا رویہ ہمیشہ منفی رہے گا۔ کیا؟ چونکہ میں ناکام ہو رہا ہوں اس لیے ہر ایک بھی ناکام ہو جائے، یہ اس کی خواہش ہوگی۔ چلیے، جو بھی ابھی آپ نے پوائنٹس سنے ہیں اس کی آپ کے پاس کتاب میں ہے، اس کی ایک دوسرے کو تعلیم دیجیے۔ علم۔
اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف. ترجمہ کیجئے. ود کثیرن چاہا بہت، من اہل الکتاب اہل کتاب سے بہت سے لوگوں نے چاہا، لو یردونکم کاش کہ وہ لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کفر میں. چاہا بہت سے اہل کتاب نے کاش کہ وہ لوٹا دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. علم کفارن اصل میں کافر کی جمع ہے، یعنی کافر تم کو کافر بنا دے، اس طرح کا معنی ہے. حسدن ترجمہ کیجئے. حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنے دلوں سے، من بعد ما تبینہ اس کے کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں سے، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق. علم اس کے بعد کا ٹکڑا ہے اس آیت کا. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے. فَاعْفُوا پس تم معاف کر دو، وَاصْفَحُوا اور درگزر کر دو، حَتَّى یہاں تک، یأتی اللہ یہاں تک کہ لائے اللہ، اصل میں یأتی آئے ہے، یأتی اللہ آئے اللہ، بِأَمْرِهِ اپنے حکم کے ساتھ، یعنی لائے اللہ اپنا حکم. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، یعنی ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے. علم معنی سکھائیے ایک دوسرے کو. اب ہم شرح لیتے ہیں. ان لوگوں کو معاف کرو اور درگزر کرو اور اپنے کام پر خوب توجہ دو، یعنی جو جلتے ہیں تم سے. دشمنوں کے خلاف اللہ خود ضروری کارروائی کرے گا، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، وہ انہیں صرف اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے مہلت دے رہا ہے. بس شرح کے لیے علم ایک دوسرے کو سکھائیے. کیا سیکھا آپ نے؟ ترجمہ کیجئے. فَاعْفُوا پس تم معاف کر دو، وَاصْفَحُوا اور درگزر کرو، حَتَّى یہاں تک کہ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ لائے اللہ اپنا حکم. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر خوب قادر ہے. الحمدللہ. دوسری آیت لیتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی، تم پالو گے اسے اللہ کے پاس، بے شک جو تم عمل کرتے ہو، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. وَأَقِيمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا اور دو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، من خیرن کوئی بھلائی یا بھلائی، تجدوہ تم پالو گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کو جو، تعملون تم کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. علم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. بہتر سے بہتر انداز میں نمازیں پڑھ کر، صدقات و خیرات دے کر، نیک کام کر کے اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنے پر توجہ دیجیے. آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے اس کی فکر کیجیے. ان اللہ بما تعملون بصیر. اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھیے کہ اللہ تعالی ہر وقت اور ہر حالت میں آپ کو دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو رضی اللہ عنہ یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو
پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا. چلیے ترجمہ کیجئے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دو زکوٰۃ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. علم. وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے. لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے. من خیرن بھلائی کوئی بھلائی. تجدوہ تم پالو گے اسے. عند اللہ اللہ کے پاس. علم. ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو یا اس کو جو تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. علم. الحمدللہ. تو ہم نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ لوگوں کے منفی رویے کی فکر میں پڑ کر اپنی صلاحیت و اوقات کو اور طاقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کس طرح اچھے کام کر کے خود کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر توجہ دینا چاہیے اور اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے. علم. ہم ایک دعا کر سکتے ہیں مثلا کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم دشمنوں اور ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے پر توجہ دیں. اور ایک آسان پلان یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو پہچانوں گا اور اپنے آپ کو اور معاشرے کو بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا. اب ہم آخری حصہ لیتے ہیں اسماء و افعال. کفارن یہ ہے کافر کی جمع کفار. ٹھیک ہے. انفس جمع ہے نفس کی. یہ آپ جانتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو نہیں دیا ہے. امر کی جمع ہے امور. رائٹ. اور صلاح کی جمع ہے صلوات. یہ بھی ویسے جانتے ہیں ہم. ذرا بتائیے امر کی جمع امور صلاح صلوات. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال. حسدن. حسدن اشارہ حسدن تو اس نے حسد یحسد اس نے حسد کیا کیا ہوگا حسد. اسی طرح دوسرا ہے وصفحو. وصفحو درگزر کرو. اشارہ کیجئے اصفحو اصفحو تو اس نے درگزر کیا. صفح دہرائیے صفح یصفحو. اصفح صفح یصفحو. اصفح. صافح مصفوح صفح. صافح مصفوح صفح. علم. تعملون یہ تو آپ جانتے ہیں. تعملون تم عمل کرتے ہو. اس نے عمل کیا کیا ہوگا عمل. عمل یعمل اعمل عامل معمول عمل. دوسرا ہے بصیر. بڑا ٹرکی ہے. بصیر کا اشارہ بصیر. رائٹ. اور یہ ہوگا اس نے دیکھا بصورا. ریپیٹ کیجئے بصورا یا بصورو. ابصر بصورا یا بصورو. ابصر. بصیر مبصور بصر. بصیر مبصور بصر. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال اور حمزہ والے یا یکساں حروف والے. فعفو. اعفو اشارہ کیجئے اعفو معاف کر دو. اس نے معاف کیا عفا. رائٹ. دہرائیے عفا یعفو اعفو. عفا یعفو اعفو. عافن معفو عفو. عافن معفو عفو. علم. alright. دوسرا ہے یأتی. یأتی مطلب وہ آتا ہے. یأتی بھی وہ لاتا ہے. ٹھیک ہے. یا لائے گا. تو اتا مطلب وہ آیا. اتا بھی لایا. دہرائیے اتا یأتی ائتی. اتا یأتی ائتی. ائتی بھی صحیح ہے. ایتی بھی ہو سکتا ہے. آتن مأتیون اتیان. آتن مأتیون اتیان. علم. تجدوہ. تجدوہ اصل میں کیا تھا یہ تجدون ہو. تجدون تم پاؤ گے تو اس نے پایا کیا ہوگا وجدہ. وجدہ یجد جد واجد موجود وجود. علم. اب ہم لیتے ہیں یکساں حروف والے افعال. ودہ اشارہ کیجئے ودہ. ودہ اس نے چاہا. رائٹ. تو دہرائیے ودہ یودو. ودہ ودہ یودو. ودہ. واد مودود مودہ. واد مودود مودہ. علم. اور دوسرا لفظ ہے ردہ. کہاں سے آیا یہ لو یردونکم. یردونا یہ ہو گیا یردونا وہ لوٹا دیں.
وہ لوٹاتے ہیں. تو اس نے لوٹایا کیا ہوگا؟ رد. دہرائیے رد یرد. رد رد يرد رد راد مردود رد. راد مردود رد. علم. اب ہم لیتے ہیں حمزہ والا امر. امر یہ تو بہت ہی مانوس ہے آپ سے. امرا امر یأمر مر آمر مأمور امر. مزید فی افعال لیتے ہیں ایمان. یہ بھی آپ جانتے ہیں ایمان. تو آمن یؤمن آمن مؤمن مؤمن ایمان. تبینہ. تبینہ واضح ہوا. اشارہ کیجئے تبینہ. تبینہ واضح ہوا. تدبرہ کے جیسا ہے یہ. تو ہم دہراتے ہیں اس کو. دہرائیے تبینہ یتبین تبین. تبين يتبين تبین. متبین متبین تبین. متبین متبین تبین. علم. اقیمو یہ بھی آپ جانتے ہیں. اقیمو قائم کرو. اس نے قائم کیا. اقامہ. اقامہ یقیم. اقیم مقیم مقام اقامہ. علم. آتو دو. آتو دو. اس نے دیا. آتا. آتا یؤتی. آتی مؤتن مؤتا ایتا. تقدمو اصل میں یہ تھا تقدمون. رائٹ. آگے بھیجا تم نے. تو اس نے بھیجا قدم. دہرائیے قدم یقدم. قدم قدم یقدم. قدم مقدم مقدم تقدیم. مقدم مقدم تقدیم. علم. یہ تھا علمہ کے جیسا. اور جہاں تک نحوی باتیں ہیں یہاں پر ہے یاتیہ. کیوں تھا؟ اصل میں یاتی تھا. حتی جو ہے وہ ہتھوڑی ہے. حتی یاتیہ. اس کی وجہ سے یاتی یاتیہ ہو گیا. وما تقدمو یہ شرط ہے. تو شرط جو ہے ماں وہ ڈبل چھری ہے. تقدمون کا نون کا ہٹے گا. تقدمون تو وہ تقدمو ہو گیا. اور جواب شرط تجدون تھا وہ. تجدو. ما تقدمو تجدو. جو تم بھیجو گے پاؤ گے. ما تقدمو تجدو. ایسا تھا وہ. الحمدللہ. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.